السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواہ مسلم. مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے. وَيَبْسُطُهُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کے گنہگار دن میں توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے. یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے، یعنی ہر روز یہ سلسلہ باقی ہے، جاری ہے. حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل جائے، پچھم سے نکل جائے. یعنی قیامت کے قریب جو ایک قیامت کا ایک بہت ہی اہم نرالا اور عظیم پہچان ہے، عظیم نشانی ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا، پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے دن و رات توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اس کی رحمت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کبھی بھی بندہ کتنوں بھی بڑا گنہگار ہو، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک دن بھی توبہ قبول کرتا ہے، رات بھی توبہ قبول کرتا ہے، اور ہر روز اللہ تعالیٰ دن و رات اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کی اور رات کے گنہگار اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دیکھیے، انسان سے کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے، مرتے دم تک اس سے ناراض رہتے ہیں، جبکہ انسان کے پاس کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، پوری کائنات اسی کی ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، سب لوگ اس کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ صمد اور بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا پاور، اس کی طاقت سب سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بندوں پر بہت مہربان ہے. جب بھی بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اس حدیث میں بھی ترغیب دی گئی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ سے توبہ نہ کرے یقیناً وہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس وقت ہوتی ہے جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے. ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، وہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو درگزر کر دوں. ہر روز اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کو کھولے ہوئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ سلسلہ باقی ہے، جاری ہے. کب تک؟ قیامت تک. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت باقی ہے، جاری ہے قیامت تک. لیکن جب سورج پچھم سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو اس پہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، وہ بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اس حدیث میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ بندے کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے.
گناہ ہو توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے. ایسا نہیں کہ ہم نے توبہ کیا پھر گناہ کر لیا، پھر کیا کریں توبہ نہ کریں، پھر گناہ کر لیے توبہ کیے، پھر شیطان بہکایا پھر گناہ کر لیے پھر توبہ کرے. تو بندہ شرم محسوس کرتا ہے. گناہ جب بھی ہو اور گناہ نہ بھی ہو تو کیا، پھر بھی اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا ہے. توبہ و استغفار کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی اہمیت اور بڑی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. انسان اگر اپنی زندگی میں کسی ایک عبادت کو لازم پکڑ لے تو پھر اس کی دین دنیا آخرت سب کامیاب. اگر توبہ کا جو عمل ہے، توبہ کی جو عبادت ہے، اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو پھر اس کی زندگی دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد برزخ اور آخرت کی ساری زندگی کامیاب اور آسان ہے. اور اگر توبہ اگر آدمی چھوڑ دے تو ابلیس اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ بندے کو گناہ بھی کرائے، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کی طرف ذہن میں موڑ دے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی کا وسوسہ پیدا کرے. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کھل کے گناہ کرے. انسان ہونے کے ناطے غلطی گناہ ہوگا ہی، لیکن گناہ اور غلطی ہونے کے ساتھ فوراً اسے توبہ اور استغفار کرنا بھی یہ بندے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.